जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतखाबात से पहले जो निगरान सेटअप आना है उसकी मुशावरत कौन कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। यूनान में जो कश्ती हादसा पेश आया उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके अलावा जरदारी साहब ने मुल्क की मैशत और इकॉनमी के हवाले से कुछ बातें की हैं, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और कुछ मजीद बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, मैशत के हवाले से, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज़ जो आपसे शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खबर आप सामने देख सकते हैं, एक्सप्रेस की खबर है, दीगर मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। मरियम नवाज दुबई पहुंच गई, नवाज शरीफ साहब से वो वहां पे मुलाकात करेंगी। अच्छा, इस खबर को आगे आप पढ़ें तो वो खबर में बताया गया कि मरियम नवाज साहिबा आज दुबई में उनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से, और जिसमें उनकी वतन वापसी, इंतखाबात और निगरान सेटअप के नामों पर गौर किया जाएगा या गौर किया जाने का इम्कान है। अब ये खबरें मुख्तलिफ जगह से रिपोर्ट हो रही हैं और पहले भी जो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत हो रही है उसमें इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि जी जो निगरान सेटअप आएगा उसके ऊपर मुशावरत होगी कि कौन किसका नाम दिया जाए, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब हालत आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान की कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद अदालतों को मतलूब हैं, जो बैरून मुल्क मकीम हैं, एक तरह से मफरूर हैं, उनसे मुशावरत होगी कि अगला निगरान सेटअप जो है वो किस तरह लाया जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा क्या है। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, कोई तैनाती हो, कोई चीज़ हो, वज़रा कहना शुरू हो जाते हैं जनाब हम लंदन जा रहे हैं और वहाँ से हम मुशावरत करके आपको बताएंगे। अब तो वो जबर का दौर भी नहीं। अगर उस दौर में कोई ज्यादती हो रही थी, पिछले दौर में पिछली हुकूमत कर रही थी, तो अब तो अपने भाई की हुकूमत है, अपनी ही हुकूमत है, वो आ जाते। मियाँ साहब नहीं, वो वहीं पे बैठे हुए हैं और अभी जो निगरान सेटअप है उसकी मुशावरत भी रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब उस मियाँ साहब से होगी। अच्छा जी, खबर में लिखा है कि नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्को है। इजलास में सीनियर लीगी क़यादत भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी और लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा भी इजलास में शरीक होंगे। मुल्क का वजीर आजम लंदन से शरीक होगा, लीगी क़यादत किसी और जगह से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होगी। फैसला जो है वो सजा याफ्ता एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, वो दुबई में बैठ के करेंगे। ये है जी पाकिस्तान की किस्मत के फैसले ऐसे हो रहे हैं। और पिछले एक साल से आपने मुख्तलिफ मौकों पे देखा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो जनाब इजलास हम लंदन में बुला रहे हैं। क्या पाकिस्तान में बैठ के ये मुशावरत नहीं हो सकती? क्या वजीर आजम साहब का हर दूसरे दिन लंदन जाना जरूरी है? मतलब उन्होंने लंदन तो ऐसे है कि कोई भी शख्स होता है जो लाहौर जाता है वो दाता दरबार पे सलाम करके कहता है जी सलाम करके आ जाएं। तो ये दुनिया में कहीं भी जा रहे हो तो वापसी पे ये लंदन में रुक के आ जाते हैं। लंदन जाना क्यों जरूरी है? मुल्क के वजीर आजम का क्या कोई पाकिस्तान के अंदर हालात इतने अच्छे हो गए हैं, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम पूरी दुनिया घूम रहे हैं और घूम फिर के जनाब वापसी पे फिर उन्होंने लंदन में जरूर रुकना है। और वैसे लंदन के जब वो पहुंचे हैं वहाँ पे एवन फील्ड हाउस के बाहर, वहाँ पे एहतजाज वगैरह भी हुआ जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए और उसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और सोशल मीडिया पे उसकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी वायरल हैं। अच्छा, इस जो इजलास होगा इसमें नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उसके हवाले से भी तैयारी की जाएगी। मुमकिन तौर पर देखा जाएगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। वही कानूनी मसाइल हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब सितंबर में कोई तब्दीली आएगी तो उसके बाद वो आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले इस किस्म का मुशावरत की गई है कि जनाब कोई रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी और वो मियाँ साहब जो हैं कानूनी तौर पे अगर उनको रिलीफ मिलती है तो वो फिर पाकिस्तान आ जाएंगे। उस हवाले से भी मुशावरत होगी। लेकिन ये आप देखें कि अगले निगरान सेटअप की मुशावरत जनाब दुबई में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब से हो रही है और मुल्क के वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म लंदन में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत करेंगे। तो ये हालात हैं जनाब इस वक्त पाकिस्तान की। फैसले किधर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब का ये कहना है कि मुल्क से बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो मूव आउट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है। और ये जरदारी साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने फरमाई है, बात बिल्कुल 16 आने जो है बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बात की है। बहुत सारे बिजनेसेस अपना पैसा निकाल के वो दीगर ममालिक में भेज रहे हैं, पाकिस्तान से मूव आउट हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के ऐसे जो मालिकान हैं उनसे बात भी की। अक्सर लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब जो हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। कोई अपनी जो है यूनिट्स बांग्लादेश लेके जा रहा है, कोई पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, तो लोग जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी है अगर ये देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ये सिंध में कितने बिजनेसमैन हैं जो कराची से छोड़ के चले गए, किसी की ज़मीन पे कब्जा
ہو گیا, کسی کی فیکٹری میں مسئلہ ہو گیا, کسی کو بھتے کا مسئلہ ہو گیا, کوئی اغوا ہو گیا, تو یہ سیکیورٹی جو 15 سال سے زرداری صاحب آپ کی حکومت تھی سندھ میں, یہ آپ نے فراہم کرنی تھی نا. اچھا, یہ لوگ باتیں اس طرح کرتے ہیں, یہ جو حکمراں اتحاد ہے, کہ جیسے یہ لوگ کسی دوسرے سیارے پہ رہ رہے ہیں, یہ مریخ پہ رہ رہے ہیں اور یہ دنیا کے حالات بہتر کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. بھائی جدھر آپ اقتدار میں ہیں, جدھر آپ حکومت میں ہیں, وہاں پہ اگر انسیکیورٹی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. 15 سال سے آپ ہیں, 50 سال سے جو ہے یہ دونوں خاندان جو ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, یہ اقتدار میں ہے. کوئی 50 کی دہائی سے تو بھٹو خاندان اقتدار میں ہے, 80 کی دہائی سے شریف خاندان اقتدار میں ہے. اور انسیکیورٹی بزنس مین کو کس کی وجہ سے ہوگی ہے؟ انسیکیورٹی اللہ رکھا پیپسی کی وجہ سے ہو گئی ہے. بھائی آپ لوگوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی تھی نا. تو یہ دیکھیں مطلب عوامی شعور کی کیسے توہین کی جاتی ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. یہ بتائیں نا کہ جی آپ مسئلے حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, آپ بزنس مین کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ 1 سال کے اندر آپ نے ملک کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ کوئی لوگوں کو کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سے معیشت کس طریقے سے بہتر ہوگی. اس وجہ سے بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ذمہ داری آپ کی ہے, لیکن وہ لیکچر قوم کو دیے جا رہے ہیں. پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایسا فارمولہ بھی ہے کہ جس سے $100 ارب کے ذخائر آ جائیں گے. خدا رہا وہ فارمولہ ہی دے دیں اس حکومت کو. آپ حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں, بلکہ آپ تو حکومت ہیں. تو پتہ نہیں وہ کب فارمولہ دیں گے, جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تب اس کو وہ فارمولہ دیں گے. اینی وے اس ملک کے عوام بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا کر اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں, مراد علی شاہ. تو یہ انسیکیورٹی وغیرہ دور ہو جائے گی جب بلاول وزیر اعظم بنیں گے اور عوام جو ہے اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں. یہ ایک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, مراد علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا. اچھا, باقی جو بزنس کے حالات ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں کہ 2 اور ملک بھی پاکستان کی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند ہیں. وزیر پورٹس اینڈ شپنگ, جی 2 اور ملک بھی پاکستان کی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ کیسی سرمایہ کاری ہے کہ جو ہماری چیزیں بھنی ہوئی ہیں پہلے ان کو آ کے وہ لے لیں گے, ہمیں کچھ پیسہ دے دیں گے, باقی پروفٹ وہ باہر لے جاتے رہیں گے. دیکھیں سرمایہ کاری تو اس طرح ہو نا کہ وہ آئیں اور کہیں کہ جناب ہم فلانی جگہ پہ ایک نئی بندرگاہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ضرور آپ بنائیں, نئی بندرگاہ بنائیں, نئی کوئی فیکٹری لگ رہی ہے, کوئی نئی اس قسم کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, کوئی کار کا پلانٹ آ رہا ہے. یہاں پہ جو پلانٹ ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, شیل اپنا پیسہ نکال رہا ہے, سوزوکی نے اپنی جو ہے وہ پروڈکشن بند کر دی ہے کچھ عرصے کے لیے. تو یہ کون سی سرمایہ کاری ہے جو آ کے ہمارے ہی اداروں کے اندر ہوگی, اور جو پہلے ہمارے ادارے ہیں انہی سے وہ اپنا پیسہ نکالیں گے اور اس میں سرمایہ کاری کریں گے؟ یہ کوئی نئی سرمایہ کاری تو نہ ہوئی نا. یہ تو ہم نے اپنا اثاثہ ایک طرح سے ان کو دیں گے, ہم اپنا ایک قیمتی اثاثہ ان کو دیں گے, اس کے عوض ہمیں وہ کچھ پیسے دیں گے, اور اس میں بھی جو میجورٹی پیسہ ہے پھر وہ اوور دا ایئر ساتھ لے جائیں گے. پاکستان کو اس میں لانگ ٹرم تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ضرورت تو اس امر کی ہے نا کہ نئی سرمایہ کاری ہو. اچھا, یونان کے کشتی حادثے کے حوالے سے آج یہ BBC نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو ٹائٹن آف دوز اور یونان کشتی حادثے پر میڈیا کوریج اس دنیا کی عکاس ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اچھا, یہ دونوں بڑے المناک حادثے ہیں. وہ جو ٹائٹن والا حادثہ ہے اس میں ہمارے پاکستان کے ایک شخصیت اور ان کا بیٹا وہ جاں بحق ہوئے, دیگر شخصیات بھی تھیں ساتھ, اور مطلب جتنی بھی شخصیات تھیں اس میں ساری جو ہیں وہ چل بسے اس حادثے کے اندر. اسی طرح یونان کا جو کشتی کا حادثہ ہے وہ بھی بڑا دل خراش ہے. بہت ساری اس میں جو جس طرح لوگ پاکستانی جاں بحق ہوئے اور دیگر لوگوں کی بھی جو ہے وہاں پہ ڈیتھس وغیرہ ہوئیں. تو دونوں حادثے جو ہیں بڑے دردناک ہیں. اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا پین کم ہے اور اس کا پین زیادہ ہے, لیکن جس طرح میڈیا نے کیا ہے, عالمی میڈیا نے بھی, کہ چند جو لوگ ہیں آبویسلی وہ ان کی جو جب وہ ان کی ڈیتھس ہوئیں, ان کو حادثہ پیش آیا, تو عالمی میڈیا نے جس طرح کی کوریج کی ہے اس کے اوپر BBC بھی لکھ رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو تفریق ہے امیر اور غریب کی, ایک غریب شخص کی, عام شخص کی زندگی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کسی امپورٹنٹ شخص کی زندگی کی اہمیت ہے. باقی جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں حادثے دردناک ہیں, اور مجھے تو ٹو بی آنیسٹ دیکھ کے دونوں حادثوں کو جب خبریں دیکھی تو جسے کہتے ہیں ایک طرح سے دل بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ایک پاکستانی جو شخصیت تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھے اور اس میں وہ وہاں پہ ان کی اس طریقے سے ڈیتھ ہوگی, اور دیگر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ کچھ اکیلے جا رہے تھے. اس میں صرف پاکستانی نہیں, دیگر لوگ بھی تھے, دیگر نیشنلٹیز کے لوگ بھی تھے جن کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. جو یونان میں جو کشتی کا حادثہ آیا تو بڑے انفارچونیٹ حادثے تھے دونوں. پر یہ ایک طرح سے جو آپ کو فرق نظر آتا ہے عالمی سطح پہ جو میڈیا کی کوریج کے اندر, وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ کس طریقے کے, وہ کہتے ہیں نا یہ دنیا جو ہے اس میں جو تفریق ہے, امیر غریب کی تفریق ہے, وہ آپ کو واضح نظر آتی ہے.
تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں. جو عالمی سطح پہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں, یہ جو اتنے زیادہ پاکستانی جاں بحق ہو گئے یونان کے کشتی کے حادثے میں, آپ کو حکومت میں کوئی پرائرٹی نظر آئی ہے؟ روز یہ تقریریں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے خلاف. جو ہی سپریم کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے, کوئی وزیر کھڑا ہو جاتا ہے پارلیمنٹ میں اور وہ سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کی آپ کو چیز نظر آئی ہے کہ مطلب کہ یہ اس طرح کا سوگ آپ کو نظر آیا ہے, کہ اس طرح کی آؤٹ ریج آپ کو نظر آئی ہے کہ جناب اس طرح کی آؤٹ ریج ہے؟ اتنا مطلب 200-300 کچھ تو اطلاعات کے مطابق اس سے بھی زیادہ پاکستانی جان سے چلے گئے. اور ہماری پرائرٹیز آپ دیکھ لیں, آپ حکومت کی پرائرٹیز دیکھ لیں, کیا اس طرح کا آپ کو غم و غصہ نظر آتا ہے جو اپنے سیاسی مخالفین پہ آپ کو غم و غصہ ان کا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو اس طرح کا غم و غصہ ان میں نظر نہیں آتا. آنا چاہیے نا, کوشچن ہونا چاہیے نا کہ کس طرح ہو رہا ہے یہ, کیوں ہمارے پاکستانیوں کی جانیں اتنی جو ہے وہ سستی ہیں کہ جناب وہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اور جب آؤٹ ریج ہوئی سوشل میڈیا پہ, عالمی میڈیا پہ, اس کے بعد ہماری حکومت کو خیال آیا کہ جناب اب ہم یہ کریں گے تو اب ہم وہ کریں گے. لیکن اس کے اوپر ہمیں کوئی غم و غصہ اس طرح نظر نہیں آتا. حکومتی شخصیات میں کھڑے ہو کے تقریریں کریں نا, پوچھیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگ یہاں سے چلے گئے, یہ نیٹ ورک کیسے آپریٹ کر رہا تھا 75 سال سے یا 10 سال سے یا 5 سال سے یا جب سے بھی. ویسے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں حکومتی وزراء کہ یہ جو اب سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے, اس کی کیس کی حیثیت بھی ویسی ہو جائے گی جیسے وہ الیکشنز کے کیس کی حیثیت ہے, کہ فیصلہ دے دیں آپ, ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. اس پہ اتنا غم و غصہ ہے آپ کو. لیکن اس کے اوپر بھی تو آپ اس طرح کوئی آؤٹ ریج اپنی شو کریں نا. جب تک آپ اپنے شہریوں کو پرائرٹی نہیں دیں گے, جب تک ریاست کے اندر شہری سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, فرد سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, وہ ریاست کبھی بھی ایک مہذب اور ترقی یافتہ ریاست نہیں بن سکتی. ترقی یافتہ ممالک کو آپ دیکھ لیں, ان سے آپ ایک چیز سیکھتے ہیں جس بھی ترقی یافتہ ملک میں آپ جائیں, کہ ان کا جو شہری ہے وہ ہوتا ہے منبع ہوتا ہے پوری امپورٹنس کا, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جو شہری ہوتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شہریوں کے ایک بڑے طبقے کو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ جناب کہ یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں. کسی بھی معاشرے میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے کوئی وزیر کہے گا کہ یہ جو ہمارے لاکھوں اوورسیز ہیں یہ بے شرم ہیں, یا جو یہ ہیں وہ ایسے ہیں, جو یہ اس جماعت کے سپورٹرز ہیں ان کو میسوجنسٹک گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے, پارلیمان میں استعمال کیا جائے, ٹی وی پہ استعمال کیا جائے, میڈیا پہ استعمال کیا جائے. وہ جو لفظ ہے جو ایک جماعت کے یوتھ کے جو سپورٹرز ہیں, ینگ جو ان کے یوتھ سپورٹر ہیں, ان کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے گندی غلیظ میسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے, اور وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ ایک عجب دور ہم نے دیکھا. ہم یوتھ کو کیا سمجھائیں کہ بھائی سوشل میڈیا پہ گالی مت دو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہاں پہ تو ہمارا پالا کچھ عمر رسیدہ بد تہذیب جو ہے وہ بزرگوں کے ٹولے سے پڑ گیا ہے, کہ جو ان میں سے کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی کسی سٹیج پہ گالی دے دیتا ہے, کوئی کس جگہ پہ بات کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. ہم یوتھ کو کیا لیکچر دیں؟ ہمیں تو اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اینی وے یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات. اس حوالے سے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے اور مزید چیزوں کے حوالے سے کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.